جیسے ایک مرد کر سکتا ہے. یہ آزادی عورتوں کو کب ملی؟ آج سے 1500 سال پہلے. جبکہ برٹن میں یہ آزادی عورتوں کو 1870 میں آ کر ملی، اور انڈیا میں ہندو عورتوں کو پراپرٹی رکھنے کی آزادی 1956 میں ملی. نیو دہلی سے ایک اخبار نکلتا ہے، دا اسٹیٹسمین کوٹ کرتا ہے راجندر سچر کو. تو راجندر سچر دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں. تو راجندر سچر کہتے ہیں، وہ اخبار لکھتا ہے 26 اپریل 1986 کے اخبار میں یہ کوٹیشن ملے گا کہ راجندر سچر نے کہا، ہسٹوریکلی Islam has been very progressive and very liberal in granting property rights to women. The fact is that there were no property rights available to a Hindu woman until 1956 when the Hindu Code Bill was passed. And Islam granted these rights to women 1400 years ago. یعنی راجندر سچر یہ کہہ رہے ہیں، دہلی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ تاریخی طور پر عورتوں کو پراپرٹی کا حق دینے پہ، عورتوں کو اکانومک رائٹ دینے میں اسلام بہت فراخ دل اور بہت ترقی پسند رہا ہے. ڈاکٹر سچر یہ کہتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ ہندو عورتوں کو یہ حق نہیں ملا تھا 1956 تک، جب تک ہندو کوڈ بل پاس نہیں ہو گیا. اور اسلام نے یہ عورت کو حق کب دے دیا؟ 1400 سال پہلے. جیمس رابرٹس نام کا ایک رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے دا پیلیکن ہسٹری آف دی ورلڈ. اس کی کتاب کا نام ہے دا پیلیکن ہسٹری آف دی ورلڈ. پیج نمبر 334 پہ وہ لکھتا ہے دا کمنگ آف اسلام واز ریولیوشنری ان مینی ویز. It granted women legal right over property not available to women in many European countries until the 19th century. یعنی جیمس رابرٹس کہتا ہے کہ اسلام کا آنا انقلابی تھا. اسلام نے عورت کو پراپرٹی میں حق دیا. یہ حق یورپ کی کتنی ہی کنٹریز کی عورتوں کو نہیں ملا تھا 19ویں صدی تک. یہ اسٹیٹس دیا اسلام نے عورتوں کو. ہسٹورک، ریولیوشنری جیسے ورڈز یوز کرتے ہیں اسکالرز. اور اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ایک عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی اور بحیثیت بہن اس کو پراپرٹی میں سے حصہ ملے گا. قرآن نے صاف طور پہ کہا سورہ نساء میں کہ جو پراپرٹی رشتہ دار یا ماں باپ چھوڑ مرے ہیں اس میں سے مرد کا بھی حصہ ہے اور عورت کا بھی حصہ ہے. اور یہ بات بہت ہسٹورک تھی. جب اللہ کے رسول نے یہ بات صحابہ کرام کے سامنے رکھی تھی کہ عورتوں کو پراپرٹی میں حصہ ملے گا تو صحابہ بہت شوق ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول ان عورتوں کو ہماری پراپرٹی میں سے حصہ ملے گا، یہ تو نہ گھوڑے پہ چڑھ سکتی ہیں نہ اپنی دفاع کر سکتی ہیں. یعنی کتنا عجیب ان کو محسوس ہوا، کتنا عجیب انہیں لگا، کیونکہ اس کے پہلے انہوں نے ایسا کبھی کچھ سنا ہی نہیں تھا. اتنی کوالٹی، اتنی برابری، اتنی امپورٹنس عورتوں کو. وہ بہت شاکڈ ہو گئے کہ ان عورتوں کو حصہ دینا پڑے گا ہمیں پراپرٹی میں سے. لیکن ایسے ہی ہوا. اور اسلام نے کیا کیا؟ اس نے عورت کو کام کرنے کی پوری آزادی دیا. ایسا ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ عورت کی کام کرنے پہ کسی طرح کی روک ہو. حالانکہ کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ حدود ہے، اس کے اندر رہ کے عورت کوئی بھی کام کر سکتی ہے. اور عورت کی جو کمائی ہے وہ عورت اس پہ پوری طرح سے اس کا کنٹرول ہے. مطلب اپنی کمائی عورت چاہے تو کسی پر 1 روپے نہ خرچ کرے. حالانکہ بہتر ہے کہ اگر عورت کماتی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ماں باپ پہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرے تو یہ بہتر ہے. لیکن اسلام اسے فورس نہیں کرتا. مطلب عورت کو کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی کمائی کسی کے اوپر بھی خرچ کرے. اور اسلام نے کسی بھی طرح کی معاشی ذمہ داری، کسی بھی طرح کی اکانومک ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی ہے. اسے کمانے کی آزادی ہے لیکن کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی اس کے اوپر. اور پھر اسلامی دستور یہ ہے، اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ عورت کتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ داری اس کا باپ یا اس کا شوہر یعنی کہ مرد ہی اٹھائیں گے. مرد کے اوپر ذمہ داری ہے عورتوں کی. عورتوں کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اس فیلڈ میں، مطلب معاشی ایریا میں. اور عورت کو نکاح کے وقت مہر کی شکل میں بھی پراپرٹی ملی، یعنی وہاں بھی اس کا فائدہ ہوا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہا گیا کہ عورتوں کو خوش دلی کے ساتھ ان کے مہر ادا کرو. یعنی عورتوں کو اس میں بھی حصہ ملا، اور مہر کی شکل میں ہسبینڈ کی پراپرٹی میں سے بھی حصہ مل رہا ہے، اور بعد میں بھی اس کو حصہ ملے گا وراثت میں. تو اس طرح سے اسلام نے عورت کی پوزیشن کو مضبوط بنایا، اسے کہیں لا کر کھڑا کیا، اسے ایک پلیٹ فارم دیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ رہے، اس کا اپنا کچھ رہے ہی نہ. نہیں، اسے اتنا حق دیا کہ وہ اپنے اوپر، یعنی کہ وہ سیلف ڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتی تھی. پھر
اسلام نے عورت کو قانونی حقوق کیا دیے، قانونی لیگل فریڈم کیا کیا دیا؟ تو لیگل فریڈم اسلام نے عورت کو یہ دیا کہ اسلام نے کہا کہ قانون کے نظر میں مرد اور عورت برابر ہے۔ ابھی تک کیا کانسیپٹ چلا رہا تھا کہ اگر مرد جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو سزا اس کی بیوی کو دے دو۔ اسلام کے پہلے کئی جگہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مرد گناہ کرتا ہے سزا بیوی کو دے دو، یا یہ تھا کہ اگر کسی نے عورت کے خلاف کوئی جرم کیا ہے تو تھوڑی سزا دے دو، مرد کے خلاف جرم ہوا ہے تو زیادہ سزا دے دو۔ یعنی مرد اور عورت میں اس ایریا میں بھی بہت فرق تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورت اور مرد کی جان و مال کو ایکولی پروٹیکشن فراہم کیا، ایکول ان کی حفاظت کیا۔ اسلام نے آ کر یہ کہا کہ اگر گناہ عورت کے خلاف ہو یا مرد کے خلاف سزا برابر ہے، گناہ عورت کرے یا مرد کرے سزا برابر ہے۔ ایک حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب العدیت حدیث نمبر 15۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر پتھر سے کچل دیا، بچی کا، تو اللہ کے رسول نے کہا اس سے ویسے ہی قصاص لو، یعنی اس کو اتنی ہی سزا دو۔ یہ ایکوالٹی، یہ تھی جس کو کہتے ہیں ایکوالٹی، جو اسلام نے آ کر عورتوں کو دیا۔ اور کیا آزادی دیا عورت کو قانونی اسلام نے؟ وہ یہ تھی کہ پہلے کیا کانسیپٹ تھا کہ صرف ہسبینڈ ہی سپریٹ ہو سکتا تھا عورت سے، یعنی کہ صرف ہسبینڈ کو حق تھا طلاق دینے کا، بیوی کو ایسا کوئی حق نہیں تھا۔ اسلام نے آ کے عورت کو خلا کا حق دیا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے ہسبینڈ سے سپریٹ ہو سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے۔ پھر ایک جو پہلے طریقہ چلا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہسبینڈ اور وائف کی الگ ہونے کی صورت میں عورت کی اب کوئی ذمہ داری مرد پر نہیں تھی، نہ بچوں کی نہ عورت کی، مرد پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، الگ ہو گئے۔ اب وہ عورت جانے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گی، اپنے آپ کو کیسے پالے گی۔ لیکن اسلام نے اگر اس کو منع کیا، اسلام نے کیا کہا کہ عدت تک تو کم سے کم مرد عورت کا خرچہ اٹھائے گا، اور بچوں کا خرچہ تو وہ پوری زندگی اٹھائے گا۔ یعنی فادر تو وہ ہے ہی آفٹر آل، گارجین تو وہ ہے ہی آفٹر آل۔ پہلے کیا تھا، اگر مرد چلا گیا، چھوڑ دیا، رشتہ توڑ لیا، بھاگ گیا، کسی بھی حال میں اب اس کی ذمہ داری سے عورت کی ذمہ داری سے وہ بری ہو گیا۔ لیکن اسلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی وہ ذمہ دار ہے اپنے بچوں کا۔ یہ پوزیشن دیا اسلام نے عورتوں کو۔ اور آئیے بات کرتے ہیں سیاسی آزادی کی، کیا پولیٹیکل فریڈم دیا؟ تو اسلام نے عورت کو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی عہد رسالت میں عورت کو ووٹ کرنے کا حق دیا گیا، یعنی کہ جو بیعت کرنے کا سسٹم تھا جس میں یہ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو ہم اپنا لیڈر ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہاں پہ عورتیں بھی شامل تھیں۔ بیعت عقبہ کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ بیعت عقبہ میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں، 75 مرد اور 2 عورتیں بھی وہاں تھیں، یعنی اسلام نے عورت کو ووٹ کرنے کا حق دیا۔ پھر ایک واقعہ بھی آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مہر کی رقم کو فکس کر دیتے ہیں۔ تو وہ مہر کی رقم کو فکس کرنے کے لیے بیٹھے، ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، جب قرآن نے مہر فکس نہیں کیا تو آپ کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ تو غور کریے کہ ایک عورت نے پالیسی میکنگ میں پارٹیسپیٹ کیا، اس عورت نے اس بات میں پارٹیسپیٹ کیا کہ کیا قانون بنے گا۔ اور وہ عورت، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، کوئی بہت مشہور عورت نہیں تھی، کیونکہ کوئی مشہور عورت ہوتی تو اس کا نام دیا جاتا، صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو کتنی فریڈم تھی، کتنی زیادہ آزادی تھی۔ پھر عورتوں نے جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا، بیٹل فیلڈ میں عورتوں کی کا بھی پارٹیسپیشن ہے۔ ویسے عورتیں جنگ میں جاتی تھیں پانی پلانے کے لیے یا گھائلوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، لیکن ایک مرتبہ جنگ احد میں تو ایک عورت نے تلوار بھی اٹھا لی۔ اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا تو یہ بھی لکھتی ہے کہ عائشہ the wife of محمد، اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا تو یہ بھی لکھتی ہے کہ عائشہ the wife of محمد played a role of political importance after the death of محمد، یعنی اس کے مطابق محمد کی ڈیتھ کے بعد، رسول اللہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے امپورٹنٹ پولیٹیکل رول پلے کیا۔ پھر آئیے بات کریں ایجوکیشنل فریڈم کی۔ ایجوکیشنل فریڈم کے تحت کیا ہوا کہ عورت کو آزادی ملی ایجوکیشن گین کرنے کی۔ کہا گیا کہ ہر مرد اور عورت پر ایجوکیشن گین کرنا فرض ہے، اور اس کی ہمیں مثال ملتی ہے امہات المومنین، اللہ کے رسول کی تمام بیویاں، انہوں نے عورتوں کو ایجوکیٹ کیا، ایک نیا معاشرہ بنایا، کتنی طرح سے انہوں نے اس کام میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اور اب جب عورت کی آزادی کی بات ہو رہی ہے تو آئیے ایک ایسے سیکشن کی بات کرتے ہیں جو سب سے دبا ہوا طبقہ تھا سوسائٹی کا، شاید آج بھی ہے، وہ ہے وڈوز، یعنی کہ بیوہ عورتیں۔
ہمیشہ سے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا رہا، ان کے ہر طرح کے حق مار لیے جاتے تھے. کئی سوسائٹیز میں ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی پرمیشن نہیں تھی، اور کئی سوسائٹیز میں یہ بھی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ جیسے کہ عرب میں ہی ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اس عورت کو وراثت کی طرح، مطلب اس کو ایک ایز اے پراپرٹی انہیرٹ کر لیا کرتے تھے، جو چاہے اس پہ قبضہ کر لے. اسلام نے آ کر اس کو منع کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 میں کہ تم میں سے جو عورتیں بیوہ ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو. یعنی اس سیکشن کو، سوسائٹی کے اس سیکشن کو بھی اللہ کے رسول نے آ کے ایمانسپیٹ کیا، اس کو بھی ایک پوزیشن دیا. تو میں نے آپ کے سامنے کچھ چند پوائنٹس رکھے کہ کس طرح سے اسلام نے آ کر عورت کو آزادی دی. کیا آزادی ملی عورتوں کو عہد رسالت میں؟ ہم نے دیکھا کہ عورت کو اتنا زیادہ سبجوگیٹ کر رہے تھے، کوئی حق نہیں تھا، کوئی آزادی نہیں تھی، اور اسلام نے آ کے بحیثیت ماں اسے کتنی امپورٹنس دیا. ماں کے لیے کہا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کے لیے کہا کہ ایک اولاد پہ ماں کا 3 گنا حق ہے ایز کمپیئر ٹو دا فادر. ایک بیوی کی طرح اسے کیا حیثیت دی کہ اللہ کے رسول نے کہا، ابھی کیا چلا رہا تھا کہ ابھی چلتا بھی ہے خیر، کہ عورت سے دور رہنا سیلیبسی یا رہبانیت یا برہمچریہ کو اچھا مانتے تھے، کہ وہ انسان بہت اچھا ہے جو بیوی نہ رکھے. اللہ کے رسول نے کیا کہا آ کر؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری والیوم 7 چیپٹر 3 حدیث 4، کہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بیوی مت رکھو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے. دس شوز دا امپورٹنس آف ویمن. پھر بیوی کے لیے کیا کہا گیا کہ ان کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں. سورہ بقرہ میں یہ بھی کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے پیش آؤ. اس طرح سے عورتوں کو لبریٹ کیا گیا، انہیں وہ پوزیشن دی گئی جو وہ ڈیزرو کرتی تھی. اللہ کی نظر میں جو بھی اچھا کام کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اسے برابر حق دیا جائے گا. اور بہت طرح کی آزادی ملی عورت کو. اس طرح سے ہم نے جانا کہ عورت کی پوزیشن کو اسلام نے آ کر ایکچولی امپروو کیا. ابھی بھی ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ایکچولی کہ ویسٹرنز یا دوسرے کلچرز عورت کو زیادہ آزادی دیتے ہیں، لیکن یہ صرف ہمارا دھوکہ ہے. وہ انہیں آزادی نہیں دیتے ہیں، وہ انہیں آزادی کے نام پہ برباد کر دیتے ہیں. اصل آزادی وہ ہے جو اسلام دے رہا ہے عورت کو. تو میں اپنی اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کروں گی ایک حدیث کے ساتھ. حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الطلاق کی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دور جہالت میں ہم عورت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں ہدایت دی اور ان کا جو حصہ مقرر کرنا تھا مقرر کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر صوبیہ شیخ. آپ نے ہمیں ان مہذب تمدن کی گھنونی اور چھوٹی سوچ کو پیش کیا اور وہیں عہد رسالت میں دی گئی بے شمار عزت و اہمیت اور آزادی کو بتا کر ہمیں فیضیاب کیا. اس سبھی باتوں کو جاننے کے بعد اسلام سے محبت اور بھی بڑھتی ہی جاتی ہے. سبحان اللہ. میں اب آج کے پروگرام کی دوسری مقررہ کی جانب متوجہ کرنے سے پہلے کچھ ضروری بات کرنا چاہوں گی. حاضرین، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خواتین اس کھوئے ہوئے معیار کو پھر سے اپنی زندگی میں لائیں. جو بہنیں دین اسلام کی دی ہوئے یہ حقوق اور آزادی کا صحیح استعمال کرنا چاہتی ہیں اور اسماء بنت ابی بکر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما جیسا کانفیڈنس اپنے اندر بھی لانا چاہتی ہیں، تو سب سے زیادہ ضرورت ہے بہترین تربیت کی. اور اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہماری تنظیم ہر سال ایک تربیتی پروگرام منعقد کراتی ہے. عزیز خواتین، یہ کام ایسا ہے کہ بالکل بھی مشکل نہیں، بس جذبے اور اللہ سے محبت کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے حاضر دونوں مقررات نے IRO کے اس تربیتی پروگرام سے ٹریننگ حاصل کی اور آج اللہ کی فضل و کرم اور اللہ کی مدد سے اس مقام تک پہنچی. الحمدللہ. عزیز خواتین، میری پیاری بہنوں، جب آپ کو IRO بنا کسی فی کے، ہماری تنظیم بنا کسی فی کے آپ کو اللہ کے دین کی داعیہ بنانے کے لیے وقت اور پلیٹ فارم دے رہی ہے، تو کس بات کی دیر ہے کہ ہم سب کچھ جانے اور سننے کے بعد بھی بنا کسی ارادے کے یوں ہی گھر چلے جائیں.
ابھی بھی جن بہنوں نے فارم نہیں لیا ہے وہ ہمارے ایگزیبیشن ہال کے کوئری کاؤنٹر سے رابطہ قائم کر کے فارم حاصل کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد بھی IRO اور تقویٰ اسلامک اسکول کے آفس میں آ کر فارم حاصل کر سکتی ہیں۔ اب میں آج کی دوسری مقررہ کی جانب بڑھتی ہوں۔ مسز فارحہ بنت حکیم اللہ کو مائک پر بلانے سے پہلے